شفیع للہ کر دو کرم شملہ وستار تیرا سوڑا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرمضان من اقامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، چونکہ اس قیام سے مراد تراویح ہے، یعنی رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے مسجدیں قرآن مجید کی تلاوت سے بارونق ہو جاتی ہیں، اور علماء کرام، حفاظ کرام جو حافظ ہوتے ہیں علماء میں، وہ قرآن مجید سناتے ہیں اور عوام الناس اور مسلمان محبت کے ساتھ قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کیا، قرآن سننے کی نیت سے قیام کیا یا قرآن پڑھنے کی نیت سے قیام کیا، کیونکہ حافظ تو پڑھتے ہیں نا، تو اجر تو اس کے لیے بھی ہے، اس لیے ارشاد فرمایا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے ظاہری الفاظ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی سے مراد جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے، جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اس صورت میں معاف کیے جائیں گے جب انسان صدق دل سے ان سے توبہ کر لے گا۔ اگر صدق دل سے توبہ کر لے تو اس کو بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی روزہ تو ہو ہی جاتا ہے، روزہ تو ہو ہی جاتا ہے، تراویح نہ بھی پڑھے تو ہو ہی جاتا ہے، تو یہ کیا ضروری ہے، ایسے نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے دین اسلام کی اہمیت کم ہو، یا تراویح کی اہمیت کم ہو، یا قرآن مجید پڑھنے کی اہمیت کم ہو، تلاوت کی اہمیت کم ہو۔ ایسی باتیں کرتے ہیں لغو قسم کی جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ابھی الیکشن گزرے ہیں اور ان الیکشنوں میں لوگوں نے 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے کھڑے ہو کے اپنے دنیاوی لیڈروں کا استقبال کیا ہے، اور اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ تراویح پڑھیں، آئیں، تشریف لائیں، اور 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے قرآن مجید جو ہے وہ سنیں اور محبت کے ساتھ سنیں، اول تو آئیں گے نہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ٹانگیں کام نہیں کرتی، گھٹنے کام نہیں کرتے، لیکن جب آ جائیں گے تو 1 رات آئیں گے، 2 رات آئیں گے، 3 راتیں، 4 راتیں، 1 ہفتہ زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد تعداد آہستہ 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 گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ختم کی رات ہی آتے ہیں یا 1-2 راتیں پہلے آ جاتے ہیں، اور بعض بندے جو ہیں وہ اعتکاف کرنے کے لیے مسئلے پوچھنے آ جاتے ہیں۔ اعتکاف کے حوالے سے ہم بعد میں انشاءاللہ درس حدیث عرض کریں گے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہمان مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ حضور کے غلاموں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اپنے گھروں کی صفائی کرتے تھے، جن کے مال میں زکوٰۃ بنتی تھی وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، جنہوں نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا تھا وہ قرض دیتے تھے، اور اپنے دنیاوی معاملات کو، اپنے معاملات کو سیدھا کر کے ماہ رمضان کے لیے ہمتاً جو ہے وہ تیار ہو جاتے تھے۔ اس لیے کوشش کریں، رمضان مبارک کی آمد ہے، ذہن بنائیں، انشاءاللہ پورا ماہ رمضان ہم تراویح ادا کریں گے، قرآن سنیں گے، اور حفاظ کرام ہمیں قرآن سنائیں گے۔ اور حفاظ کرام کے لیے یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی منزل محنت سے یاد کریں، محبت سے یاد کریں۔ لوگ سننے آتے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ ہم محنت نہ کریں اور ان کا دل جو ہے وہ خراب ہو، اس لیے کوشش کریں محنت کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے طریقے سے صحیح طور پر قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔